کریں. آج میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان ایک ایسا لیڈر موجود ہے جنہوں نے آج سے 1.5 سال پہلے آپ ہی کی طرح بیٹھ کر کے سسٹم کی مخالفت کی تھی. ان کے ذہن میں بہت سارے کوشچن تھے. جب وہ سیٹسفائیڈ ہو گئے تو ان سیٹسفیکشنوں کے بعد انہوں نے نہ صرف اس بزنس کو جوائن کیا بلکہ آج وہ بہت بڑے اچیور ہیں, میرے محسن ہیں, میرے استاد ہیں, بلکہ آپ میں سے بہت سارے لوگ جنہوں نے اس کی پریزنٹیشن کو سن کے اس بزنس کو جوائن کیا. آج خوش قسمتی ہے کہ وہ آج جہاں موجود ہیں. میں یہ چاہوں گا کہ جب میں ان کو یہاں اسٹیج پہ بلاؤں تو آپ ان کو وارملی ویلکم کیجئے گا. میں ان کی شان میں کچھ یوں کہنا چاہتا ہوں کہ رہبرے دیدور ہوگا, رہبرے دیدور ہوگا, راز پنہا سے با خبر ہوگا, اور بن کے ابرے بہار آئے گا, زیادہ انقلاب آئے گا, رنگ لا کر کتابیں بھر دے گا, جتنے مشکل ہیں کام کر دے گا, اور آنے والے کمال کے دن ہیں, عظمت ذوالجلال کے دن ہیں. اب تشریف لاتے ہیں یہ علم کے سلطان, یہ تدبر کے سکندر, اقبال کے مفہوم میں ایک مرد کلندر, یہ جادہ آزادی ایک خواب کے راہی, میدان معیشت کے پر سپاہی. Ladies and gentlemen, give a big hand, Sir Zishan Hashmi. ذرے کو آسمان پہ پہنچا دیا ہے, الحمدللہ. جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ کرم نوازی کی وجہ سے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی ڈیئر فرینڈس, ایلڈرز, برادرز, لیڈیز اینڈ جینٹلمین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ تمام لوگ؟ میں سید ذیشان علی ہاشمی آپ کو آج کی اس بزنس پریزنٹیشن میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں, اور چاہوں گا کہ ڈیورنگ دا سیشن کسی بھی قسم کی کوئی ڈسٹربنس نہ ہو. تو جیسے ہمارے سر عصمت اللہ نیازی صاحب نے آپ تمام سے ریکویسٹ کیا ہے کہ اپنے سیل فون کو 45 منٹ کے لیے آف کر لیں, کیونکہ ڈیورنگ دا سیشن اس کی وائبریشن بھی ہماری کنسنٹریشن کو ڈائیورٹ کر سکتی ہے. معاملہ ہے سننے سے سمجھنے تک کا, تو بہت ضروری ہے سمجھنے کے لیے ہم بہت بہتر طریقے سے سن رہے ہوں. تو آپ تمام سے گزارش ہے کہ اپنے سیل فون کو 45 منٹ کے لیے آف کر لیں. تھینک یو ویری مچ. ڈیورنگ دا سیشن آپ کے دماغوں میں کچھ سوالات آئیں گے. ان تمام سوالات کو ہولڈ رکھیے گا مائنڈ میں, چاہے تو اسے رائٹ ڈاؤن کر لیجیے گا کسی پیپرز پہ, کیونکہ جیسے جیسے میرا سیشن آگے بڑھے گا آپ کو آپ کے تمام سوالات کے جوابات آٹومیٹکلی ملتے چلے جائیں گے. اس کے باوجود بھی اگر آپ کا کوئی کوشچن کوئی بچ جاتا ہے اینڈ میں, تو آپ کے انٹروڈیوسر اور ہم آپ کے تمام اپ لائن لیڈرز آپ کی ہیلپ کے لیے پریزنٹیشن کے بعد بھی موجود رہیں گے. سر, جیسے عصمت اللہ نیازی صاحب نے کہا ہے کہ ہم عام طور پہ بزنس کو وہی بزنس سمجھتے ہیں جو انویسٹمنٹ سے سٹارٹ ہو رہا ہو. یعنی اگر آپ سے سوال کرتا ہوں ابھی کہ بزنس کے سٹارٹ میں ہمیں سب سے پہلے کس چیز کی نیڈ ہوتی ہے, تو آپ کی میجورٹی کا جواب آئے گا کیپٹل, انویسٹمنٹ. یس آف کورس, ٹریڈیشنل بزنس جسے ہم بخوبی جانتے ہیں وہ بغیر انویسٹمنٹ کے سٹارٹ نہیں ہوتا. اس میں ہمیں کیپٹل کی ضرورت پڑتی ہے, اور نہ صرف کیپٹل, ہمیں ایکسپیرینس کی بھی ضرورت پڑتی ہے, کیونکہ لاکھوں اور کروڑوں روپے ہمارے پاس ہو, اگر ہم تجربہ نہ رکھتے ہو تو ہم کسی ٹریڈیشنل بزنس کو سٹارٹ نہیں کر سکتے. تھرڈ تھنگ وچ از آلسو ویری امپورٹنٹ از دا سلیکشن آف پلیس. ہمیں اس جگہ کا بھی انتخاب کرنا ہوتا ہے کہ جہاں پہ بیٹھ کے اپنے کروڑوں لاکھوں روپے کے علاوہ اپنے تجربے کو بھی استعمال کرتے ہوئے اس جگہ پہ بیٹھ کے ہم اپنے بزنس کو رن کر سکیں. اگر صرف ہم غلط جگہ کا بھی انتخاب کرتے ہیں ٹریڈیشنل بزنس میں, تو ہم رسک پہ کھڑے ہوتے ہیں, اور ٹریڈیشنل بزنس 100% رسک پہ ہوتا ہے. یعنی جو پیسہ ہماری جیب سے نکل کے, جو کیپٹل ہمارا انویسٹ ہو چکا ہے, اگر اس بزنس میں ہی ہم لاس کرتے ہیں تو کوڈ بھی ہم اپنی اس انویسٹمنٹ کیپٹل کو کھو دیں. سر, دنیا میں صرف ٹریڈیشنل بزنس ایگزسٹ نہیں کرتا, دنیا میں ایک بزنس اور ایگزسٹ کرتا ہے بزنس, اور وہ بزنس ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ کا بزنس. دنیا میں 2 کاروبار ہیں, ٹریڈیشنل بزنس اینڈ نیٹ ورک مارکیٹنگ. تیسرے کسی کاروبار کا وجود دنیا میں موجود نہیں. ٹریڈیشنل بزنس کو بخوبی صرف ہم اس لیے جانتے ہیں کیونکہ ہمارے ارد گرد ہمیشہ ہوتا آیا ہے شاپ, شو روم اینڈ آؤٹ لیٹس کی صورت میں, جبکہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کی اویئرنیس پاکستان میں قدرے کم ہے.
سر نیٹورک مارکیٹنگ وہ خوبصورت بزنس ہے کہ جو ہم سے انویسٹمنٹ نہیں مانگتا. یہ وہ بزنس ہے جو زیرو انویسٹمنٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے. نیٹورک مارکیٹنگ وہ واحد بزنس ہے جو ہم سے ایکسپیرینس تک نہیں مانگتا. ہم بغیر کسی تجربے کے اپنے اس بزنس کو رن کر سکتے ہیں. اینڈ تھرڈ تھنگ, ہمیں کسی جگہ کے انتخاب کی ضرورت تک نہیں ہوتی کیونکہ یہ ایک ہوم بیس بزنس ہوتا ہے. اپنی تمام مصروفیات کو رکھتے ہوئے اپنے گھر میں رہتے ہوئے بھی اپنے اس بزنس کو رن کر سکتے ہیں اینڈ ڈیفینیٹلی بہت کچھ ارن کر سکتے ہیں. اور جب ہم اس کا چیک کرتے ہیں رسک فیکٹر کہ ہم کتنے پرسنٹ رسک پہ کھڑے ہیں, تو چونکہ ہماری انویسٹمنٹ زیرو ہوتی ہے تو ہم 0% رسک پہ کھڑے ہوتے ہیں. دیر از نو رسک ان نیٹورک مارکیٹنگ بزنس. اگر میں یہاں پہ رک کے آپ تمام سے یہ سوال کروں کہ کیا آپ جانتے ہیں نیٹورک مارکیٹنگ, کیا آپ نے کبھی کی ہے, تو موسٹ پروبیبلی میجورٹی آپ کے پاس سے جواب دے گی کہ نہیں, ہم نہیں جانتے. جبکہ اگر میں یہ دعویٰ کروں کہ نہ صرف ہم تمام جانتے ہیں بلکہ اپنی زندگی میں ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں, کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے, بلیو کریں گے آپ تمام لوگ؟ یس آف کورس کرنا پڑے گا آپ کو کیونکہ یہ فیکٹ ہے, ٹرو ہے. سر نیٹورک مارکیٹنگ کو مزید ڈیفائن کرنے کے لیے ایک ایگزامپل میں دوں گا اپنے اس دوست کی ہیلپ سے. سر یہ گڈ نیم حسنین. حسنین تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیں کہ میں اور آپ بڑے اچھے فرینڈز ہیں اور ہمارا ریلیشن کچھ ایسا ہے کہ جہاں مجھے یا آپ کو کسی چیز کی نیڈ ہوتی ہے تو آپ مجھ سے اور میں آپ سے ایڈوائس لے لیتے ہیں. اچھے ریلیشنز میں ایسا ہوتا ہے نا. مجھے آپ بتائیے کسی اچھے سیل فون کا, لاسٹ ٹائم میں جو سیل فون یوز کر رہا تھا مجھے پسند نہیں آیا, اس نے کافی مجھے تکلیف دی. اس کے کی پیڈ ٹربل کرتے تھے, رنگ ٹونز کی آواز نہیں آتی تھی, سگنلز بریک کر جاتے تھے. بینگ اے فرینڈ مجھے ایڈوائس دیجیے کسی اچھی کمپنی کا موبائل. میں کس کمپنی کا موبائل لے لوں حسنین؟ نوکیا کا لے لوں. اوکے, یہ نوکیا کا کمپنی کا جو موبائل آپ مجھے ریکمینڈ کر رہے ہیں یہ کس مارکیٹ سے مل جاتا ہے؟ باس کراچی میں بالکل نیا ہوں, مجھے نہیں معلوم کون سی مارکیٹ سے. آپ سرینا چلے جائیں, وہاں مل جائے. سرینا چلے جاؤں, وہاں سے مجھے موبائل مل جائے گا. سر یہ جو کام میرے دوست نے کیا ہے دس از کال نیٹورک مارکیٹنگ. انہوں نے بیٹھے بیٹھے نوکیا کمپنی کو ریکمینڈ کر دیا, اور نہ صرف نوکیا کمپنی کو ریکمینڈ کیا ہے بلکہ سرینا مارکیٹ کو تک ریکمینڈ کر دیا, جبکہ کمیشن ایجنٹ بالکل نہیں ہے سرینا مارکیٹ کے. بٹ دس از دا نیچر آف ہیومن بینگ کہ ہم جب خود کسی چیز سے مطمئن ہوتے ہیں تو اسے ریکمینڈ کرتے ہیں وداؤٹ اینی بینیفٹ کلیم, بغیر کسی فائدے کے ہم دوسروں کو وہ چیز ریکمینڈ کرتے ہیں بیکاز دس از دا نیچر آف ہیومن بینگ. انسان کی فطرت ہے یہ. سر یہی کام جو میری فطرت میں ہمیشہ سے موجود تھا اور ڈیفینیٹلی آپ کی فطرت میں بھی ہے, میں اب جان بوجھ کے ایک اسپیسیفک کمپنی کے لیے کرنے لگا ہوں جس کے کرنے کے اگینسٹ میں کمپنی مجھے کمیشن ریوارڈ کی صورت میں پے کر رہی ہے. جس کمپنی کے لیے کام اب میں جان بوجھ کے کرنے لگا ہوں اس کمپنی کا نام ہے GMI, ایبریویشن آف گولڈ مائن انٹرنیشنل. ساتھ ہی میں کمپنی کی ویب سائٹ بھی لکھ رہا ہوں جو آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوگی. GOLDMINEINT.com. کمپنی ہے یورپین بیسڈ, یورپ کی ایک ملک اسکینڈینیوین کنٹری ناروے کے شہر آسلو سے تعلق رکھتی ہے اور اپنے بزنس کو 11 فروری 2000 سے دنیا کے بیشتر ممالک میں نیٹورک مارکیٹنگ کے تحت سکسیسفلی رن کر رہی ہے. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, میں اس کی ایج کو بہت اہمیت دیتا ہوں کیونکہ جب مجھے اس بزنس کے بارے میں پتا چلا تو بہت ضرورت تھی کہ میں اس کمپنی کی کریڈیبلٹی کو چیک کر لوں. مجھے ایک فارمولا مل گیا MBA اور MCOM کی بکس میں. وہ فارمولا مجھے بتاتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کمپنی کی کریڈیبلٹی کو چیک کرنا ہے تو جسٹ یہ چیک کر لیں کہ کیا وہ کمپنی سیم ورکنگ پلان, سیم پروڈکٹ کے تحت اپنے بزنس کو رن کرتے ہوئے اپنا 6 مہینے سے 2 سال کا عرصہ گزار چکی ہے. اگر تو وہ کمپنی نے اپنا یہ پیریڈ کراس کر چکی ہے, اٹس مین کہ اس نے اپنا کروشل ٹائم کراس کر لیا ہے. اینڈ ایز پر اسٹڈی یہ کمپنی آج سے 8 سال چند مہینے پہلے اپنا کروشل ٹائم بھی کراس کر چکی ہے. ناؤ اٹس بیکم ان ویری ساؤنڈ اینڈ اسٹیبل کنڈیشن اینڈ وی کین ٹرسٹ آن اٹ. اس پہ بھروسہ کر سکتے ہیں. کمپنی کے نام سے ظاہر ہے کہ کمپنی گولڈ میں ڈیل کرتی ہے, گولڈ مائن انٹرنیشنل. کمپنی کے پاس تمام پروڈکٹس گولڈ کی ہیں جو کہ 18 کیرٹ سے 24 کیرٹ پہ مشتمل ہے. 18 کیرٹ کی وہ جیولری ہے کہ جس کے اندر چین, پینڈنٹ, بریسلٹ, لیڈیز اینڈ جینٹس ویری بیوٹیفل یورپین ڈیزائن جیولری ہے. جبکہ بیسٹ پروڈکٹ آف دس کمپنی, سب سے بہترین پروڈکٹ اس کمپنی کی ہے 24 کیرٹ 20 گرام 999.9 پیور گولڈ کوائن, جسے عام طور پہ ہم گنی کے نام سے پہچانتے ہیں. جیسا کہ آپ نے جانا کہ کمپنی اپنے پروڈکٹ ڈیل کرتی ہے گولڈ میں, جن پروڈکٹ کی قیمت ویری کرتی ہے $300 سے $3000. اب ایسا بالکل بھی نہیں کہ کمپنی آپ کو کہہ رہی ہے 300 یا 3000 کمپنی کو لمسم پیمنٹ کریں اور کمپنی سے انسٹنٹلی حاصل کر لیں. نو وے. کمپنی اپنے بزنس کو رن کر رہی ہے نیٹورک مارکیٹنگ سسٹم کے تحت.